حضرت سہل بن عبداللہ تستری کا شمار صوفیہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ 3 سال کی عمر ہی سے اپنے ماموں شیخ محمد بن سمار کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت سہل نے ابتدا میں قرآنی تعلیم حاصل کی اور 7 سال کی عمر سے روزہ رکھنے لگے۔ پھر جب 12 سال کی عمر میں ایک فقہی مسئلہ پیش آیا تو آپ مشہور بزرگ حضرت شیخ حبیب حمزہ کی خدمت میں بصرہ حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ نے چند لفظوں میں وہ مشکل ترین مسئلہ حل کر دیا۔ آپ حضرت حبیب حمزہ کے زہد و تقویٰ اور علم و فضل سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ پھر کچھ دن بصرہ میں رہ کر حضرت شیخ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے اور بعد میں اپنے شہر تستر لوٹ آئے۔ پھر آپ کا یہ معمول بن گیا، دن کو روزے رکھتے اور رات کو جو کی 2 ٹکیاں کھا کر شکم کی آگ بجھا لیتے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سہل نے 7 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ آپ ممنوع ایام کے سوا ہمیشہ روزے رکھتے، راتیں یاد الہی میں گزارتے۔ پھر ایک ایسا نازک وقت بھی آیا کہ اہل تستر نے حضرت سہل بن عبداللہ پر کفر کا فتویٰ عائد کر دیا۔ آپ لوگوں کی اس تنگ نظری سے اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ اپنا سارا اثاثہ فروخت کر کے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر جب آپ مسلسل فاقہ کشی کرتے ہوئے کوفہ پہنچے تو آپ کے نفس نے سوال کیا، سہل بن عبداللہ تم نے مجھ پر بہت مظالم ڈھائے ہیں، پھر بھی اگر تم مجھے مچھلی اور روٹی کھلا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ مکہ معظمہ تک کوئی شے طلب نہیں کروں گا۔ اپنے نفس کی آواز سن کر حضرت سہل بن عبداللہ مچھلی اور روٹی کی تلاش میں نکلے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا ایک اونٹ چکی چلا رہا ہے اور چکی کا مالک قریب ہی بیٹھا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ اس شخص کے پاس پہنچ کر فرمانے لگے، دن بھر کی محنت کے بعد تم اونٹ والے کو کیا دیتے ہو؟ چکی کے مالک نے حیرت سے ایک مفلوق الحال شخص کو دیکھا اور بے پرواہی سے کہا، میں اونٹ کے مالک کو 2 دینار دیتا ہوں۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم اونٹ کو کھول کر اس کی جگہ مجھے باندھ دو، میں تم سے دن بھر کی محنت کے بعد صرف 1 دینار طلب کروں گا۔ الغرض حضرت سہل بن عبداللہ نے پوری توانائی کے ساتھ چکی چلائی اور شام کو 1 دینار لے کر مچھلی اور روٹی خریدی۔ پھر جب کھانا کھا چکے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب بھی تو مجھ سے بھوک کی شکایت کرے گا تو اس طرح محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے ارکان حج ادا کیے اور مشہور بزرگ حضرت ذوالنون مصری کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ حضرت سہل بن عبداللہ کی یہ خاص عادت تھی کہ نہ تو آپ کبھی دیوار سے ٹیک لگاتے، نہ پاؤں پھیلاتے، نہ کبھی کسی کے سوال کا جواب دیتے۔ ایک بار مسلسل 4 ماہ تک آپ کے پاؤں کی انگلیوں میں شدید درد رہا۔ حضرت سہل نے کسی کے سامنے اس درد کا اظہار تک نہیں کیا، خاموشی سے اپنے پاؤں پر پٹی باندھ لی۔ پھر جب ایک شخص نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت سہل بن عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دن بعد وہی شخص مصر پہنچ کر حضرت ذوالنون کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سہل بن عبداللہ کی طرح حضرت شیخ کے پاؤں کی انگلیوں پر بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ شیخ یہ کیا ہے؟ اس شخص نے حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا، میں 4 مہینے سے پاؤں کے درد میں مبتلا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، بڑی عجیب بات ہے۔ اس شخص نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ کے مرید سہل بن عبداللہ کے پاؤں میں بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ سن کر ذوالنون مصری کے چہرے مبارک پر محبت کی ایک خاص رنگ ابھر آیا۔ پھر آپ نے نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، سہل کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو میرے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس طرح پیروی کرے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت سہل بن عبداللہ کو اپنے پیر و مرشد سے کس قدر محبت تھی۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سہل بن عبداللہ بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ لوگوں نے سبب پوچھا
تو آپ نے حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسرے دن حاضرین مجلس نے خلاف معمول آپ کو دیوار سے پشت لگائے پاؤں پھیلائے ہوئے دیکھا۔ لوگوں کو حضرت سہل کے اس طرز عمل پر بڑی حیرت تھی، مگر ادب و احترام کے پیش نظر کوئی بھی اس تبدیلی کی وجہ دریافت نہیں کر سکا۔ یکا آپ حاضرین کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، تم لوگ مجھ سے وہ سوال کیا کرتے تھے، اب تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک شخص نے بصد احترام عرض کیا، شیخ یہ کیسا انقلاب ہے، آپ کل تک کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، مگر آج فرما رہے ہیں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ پیر و مرشد کا اتنا احترام تو لازم ہے کہ ان کی زندگی میں مرید کسی سوال کا جواب نہ دے۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا، لوگوں نے اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا۔ پھر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا یہ وہی وقت تھا جب ایک دن پہلے حضرت ذوالنون مصری نے انتقال فرمایا تھا۔ حضرت سہل بن عبداللہ اپنے پیر و مرشد کا اس قدر احترام کرتے تھے، جب تک حضرت ذوالنون مصری حیات رہے آپ نے کسی مجلس میں نہ دیوار سے پشت لگائی نہ لوگوں کے سامنے پاؤں پھیلائے۔